الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے آج 258 258۔ کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو دار عالم الفوائد کا ہے اور جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 324 324۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے فائدے کا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بڑے ہی عظیم فوائد جمع کر دیے ہیں اور حکمت بری باتیں جمع کر دی ہیں، اقوال زرعی جمع کر دیے ہیں، اور آج وہ کہتے ہیں قال شقیق بن ابراہیم، کہ شقیق بن ابراہیم نے کہا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کون ہے یہ شقیق بن ابراہیم؟ تو اس سے مراد واللہ اعلم شقیق بن ابراہیم الازدی البلخی ہیں۔ یہ فوت ہوئے ہیں 194 ہجری میں، 194 میں۔ ان کو خراسان کی سائڈ کا شیخ بھی کہا جاتا ہے، شیخ خراسان، کہ خراسان کی جانب ایسے لوگ جو تزکیہ نفس میں مصروف رہتے تھے ان کے یہ شیخ ہیں۔ ویسے یہ ابراہیم بن ادہم کے شاگرد بھی ہیں، اور ان کے بہت سے اقوال مشہور و معروف ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ علامت التوبہ، اور ان کے یہ اقوال جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں یہ کہاں سے لیے ہیں؟ سیر اعلام النبلاء میں۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہاں پہ ان کے حالات زندگی بھی لکھے گئے ہیں شقیق بن ابراہیم کے، اور ان کے چند اقوال بھی۔ ان میں سے دو قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ جان سکیں کہ ان کے اقوال کیسے ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ کہتے ہیں علامت التوبہ، توبہ کی علامت کیا ہے؟ اس بات کی کیا علامت ہے کہ آپ توبہ کر چکے ہیں؟ البکاء علی ما سلف، کہ آپ ان گناہوں پہ روتے ہوں جو آپ سے ہو چکے، والخوف من الوقوع فی الذنب، اور آپ آئندہ گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتے ہوں، وہجران اخوان السوء، اور آپ ان برے دوستوں کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، وملازمت الاخیار، اور آپ ان کو دوست بنا لیں جو نیکوکار ہیں، جو صالحین ہیں، تاکہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نیکیاں کرنے کی ترغیب ملے اور گناہوں سے دور رہنے کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ تو یہ ہے جی توبہ کی علامت۔ تو توبہ کیا ہے؟ گزشتہ گناہوں پہ آپ روتے ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور آئندہ آپ کو ڈر لگا رہتا ہو کہ پھر کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ تو ڈر کی وجہ سے پھر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچانا، اور گناہ کے راستے پہ چلنے سے بھی بچتے ہوں، برے دوستوں کی صحبت سے آپ بچتے ہوں، اچھے دوستوں کی محفل میں آپ رہتے ہوں تاکہ گناہوں سے بچے رہیں۔ دوسرا ان کا قول یہ ہے کہ ان کا شقیق بن ابراہیم الازدی البلخی کا، کہ لو ان رجلا عاش 200 سنہ لا يعرف هذه الاربعہ لم ينجو، اگر کوئی آدمی 200 سال زندگی گزارے لیکن وہ 4 چیزوں کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ آپ کامیاب انسان تب ہیں جب آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہوں، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے افعال کو، اللہ کے اوصاف کو آپ جانتے ہوں۔ نمبر 2 ومعرفت النفس، آپ اپنے نفس کو جانتے ہوں، اپنی کمزوریاں، اپنے عیوب،
وہ جانتے ہوں اور پھر ان عیوب سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں۔ ومعرفت امر اللہ ونہیہ، اور تیسرے نمبر پہ آپ معرفت رکھتے ہوں ان امور کی جن کا اللہ نے حکم دیا، فرائض و واجبات، نماز، روزہ، اور آپ معرفت رکھتے ہوں ان امور کی جن امور سے اللہ نے منع کیا، ممنوع امور، حرام کردہ امور، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں، کن سے دور رہنا ہے، یہ آپ معرفت رکھتے ہوں۔ اور چوتھے نمبر پہ کس چیز کی معرفت؟ ومعرفت عدو اللہ وعدو النفس، آپ اس کی معرفت رکھتے ہوں جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور آپ کے نفس کا بھی دشمن ہے، اور کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔ تو آپ کو پتا ہو شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، شیطان کیسے گناہ کی ترغیب دیتا ہے، شیطان کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ شقیق بن ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ان چار چیزوں کی معرفت رکھتا ہے: اللہ کی معرفت، اپنے نفس کی معرفت، اور اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا ان کی پہچان، ان کے بارے میں علم، اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے دشمن کی معرفت، اور جو آپ کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، اس کی معرفت یعنی کہ۔ تو یہ ہے شقیق بن ابراہیم، اور یہ جہاد وغیرہ میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، اسی لیے 194 ہجری میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں شقیق بن ابراہیم کے اس قول کی طرف جو امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اغلق باب التوفیق عن الخلق من 6 اشیاء، توفیق کا دروازہ مخلوق سے بند کر دیا گیا ہے، من 6 اشیاء، 6 چیزوں کی وجہ سے۔ 6 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کے لیے توفیق کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو توفیق نہیں دی جاتی کس چیز کی؟ خیر کے کام کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، کامیابی کے راستے پہ گامزن ہونے کی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم ان 6 چیزوں سے دور رہیں، تاکہ ہمیں توفیق ملتی رہے خیر کے کام کرنے کی۔ اور اگر یہ 6 عیب، یہ 6 گناہ، یہ 6 جرائم ہم میں پائے جائیں گے تو ہم سے بھی توفیق چھین لی جائے گی۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اشتغالہم بالنعمت عن شکرہا، اشتغالہم ان کا مشغول ہو جانا، کن کا؟ مخلوق کا، لوگوں کا، بالنعمتی نعمت کے ساتھ، عن شکرہا اس کے شکر سے، نعمت کے ساتھ مشغول ہو کر اس کے شکر سے غافل ہو جانا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ اللہ نے دی آپ کو اولاد، آپ اولاد کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، ان سے پیار و محبت کرتے ہیں، ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں، اور ان کی دنیاوی طور پہ تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے۔ آپ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس نعمت کی اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے، اور پھر اس نعمت ملنے پہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، تلاوت کرنا، اذکار کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس کا آپ اہتمام نہیں کرتے، جبکہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں نعمتیں مزید دوں گا، اور اگر میری نعمتوں پہ ناشکری کرو گے تو یہ جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا، پتہ چلا ناشکری جرم ہے، گناہ ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں سورہ نمل میں، کیا کہتے ہیں؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے
کہ میں تیری ان نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں، اور مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں میں بھی تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے والدین پہ کی تھی۔ باقاعدہ نبی ہو کر اللہ سے دعا کی جا رہی کہ یا اللہ مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی کس کو؟ معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وصیت نتیجہ ہے محبت کا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سے محبت ہے، جس کو آپ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے بہت عمدہ چیز دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا دی؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے میں سستی نہ کرنا کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر، کس معاملے میں؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا کلام پڑھ سکوں، قرآن پڑھ سکوں، نمازیں پڑھ سکوں، سبحان اللہ کہہ سکوں، تجھے یاد کر سکوں، تیرے نام یاد کروں، تیری صفات یاد کروں، میری مدد کر۔ وشکری کا، اور یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں۔ بحسن عبادت، اور اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیری بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور جس نے مجھے یہ رزق دیا، اور اس رزق ملنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا ہی کمال ہے۔ لباس پہننے پہ بھی ایسی ہی دعا سکھائی گئی، یعنی کہ ہمیں قدم بقدم سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ، ایک ایک نعمت پہ الحمدللہ کہیں۔ اگر صبح سو کر اٹھتے ہیں تو کیا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا، صبح اٹھایا، فوت نہیں کر لیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن لوگ نعمتیں پا کر اللہ کے شکر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ غافل۔ تو نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کے شکر سے غافل ہو جانا یہ جرم ہے۔ گاڑی ملی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، موبائل آپ کو ملا ہے اس کو اللہ کی شریعت کے مطابق استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری غلطی جس کی وجہ سے لوگوں سے توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، وَرَغْبَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرْكُهُمُ الْعَمَلِ، وہ کیا ہے کہ لوگوں کا رغبت رکھنا علم میں اور ان کا ترک کر دینا کس کو؟ عمل کو۔ علم کا شوق ہے، علم لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ اور اس بارے میں بھی ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث ترمذی شریف کی ہے، 2417، 2417، راوی ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، یہاں تک کہ اس سے چند سوالات نہ کر لیے جائیں۔ ایک سوال اس کی عمر کے بارے میں، عمر کہاں پہ لگا کر آئے ہو، تجھے 70 سال عمر دی تھی، 80 سال عمر دی تھی، کہاں پہ صرف کی ہے، کن کاموں میں لگائی ہے۔ نمبر 2، وعن علمہ فیما فعل، سوال ہوگا علم کے بارے میں، علم دیا تھا کیا کیا تو نے، عمل کیا یا نہیں کیا، اس علم کی تبلیغ کی یا نہیں کی، دوسروں کو سکھایا یا نہیں سکھایا۔ اور یہی ہمارا اس وقت موضوع ہے کہ اگر آپ علم پہ عمل نہیں کرتے تو توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ،
مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جسم کو کہاں بسیدہ کیا، ہاتھ کن کاموں میں استعمال کرتے رہے، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، خیر دیکھنے میں کہ شر دیکھنے میں، کانوں کو کہاں استعمال کیا، خیر کا کلام سننے میں یا شرکیہ قوالیاں سننے میں، میوزک سننے میں، غیبتیں سننے میں، جھوٹ سننے میں، کہاں۔ اور اس حدیث پہ پھر غور کریں، ابن ماجہ کی روایت ہے، 250 نمبر ہے، 250، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ یہی ہمارا موضوع ہے اس وقت، کہ اگر آپ علم پہ عمل نہیں کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے ہیں اللہ مجھے ایسے علم سے بچانا، یعنی کہ وہ علم دے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، جس کے مطابق اپنا عقیدہ ٹھیک کروں، جس کے مطابق میں عمل کروں۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اور یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دل سے بچنے کے لیے، لا یخشا، جس میں تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس نفس سے بچنے کے لیے جو سیر ہی نہ ہو، جس کو مال ملے، نعمتیں ملے لیکن وہ راضی نہ ہو، اور چاہیے، ایک گھر مل گیا نہیں ایک اور گھر چاہیے، ایک گاڑی مل گئی نہیں ایک اور چاہیے۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی دعا سے بچنے کے لیے جو سنی نہ جائے، جو قبول نہ ہو، یعنی کہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے اس سلیقے کے ساتھ، اس اچھے انداز سے دعا کروں جو تیرے ہاں شرف قبولیت حاصل کر دے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ وہ 6 چیزیں جن کی وجہ سے توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توفیق انسان سے چھین لی جاتی ہے۔ توفیق کس بات کی؟ خیر کے کام کرنے کی، خیر کے راستے پہ گامزن ہونے کی۔ 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ والمسارعۃ الی الذنب وتاخیر التوبہ، جلدی کرنا گناہ کرنے میں اور توبہ کرنے میں کیا کرنا؟ تاخیر کرنا۔ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جن سے غلطی ہو جائے تو جلدی توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوبون من قریب، جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد جلدی سے توبہ نہ کرنا یہ دوسرا گناہ ہے۔ یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو انہوں نے اپنی ایک اور کتاب میں کی ہے، مدارج السالکین میں۔ کہتے ہیں المبادرۃ الی التوبۃ من الذنب فرض علی الفور، کہ گناہ سے توبہ کرنا، گناہ سے جلدی سے توبہ کرنا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ سے جلدی توبہ کریں۔ ولا یجوز تاخیرها، گناہ سے توبہ کرنے کے معاملے میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فمتى اخرها عصى بالتاخیر، جب انسان گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو اس تاخیر کی وجہ سے نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، ایک اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ فَإِذَا تَابَ مِنَ الذَّنبِ، اور پھر جب کبھی توبہ کرے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد گناہ سے توبہ کرے تو باقی علیہ توبۃ اخری، اس کے ذمے ایک اور توبہ باقی ہوتی ہے۔ یہ کون سی؟ وہی توبتہ من تاخیر التوبہ، توبہ لیٹ کرنے پہ توبہ، کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ میں توبہ کرنے میں لیٹ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے میں تاخیر کرنا یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے توفیق کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ کتنے جرائم ہو گئے؟ 3۔
چوتھے نمبر پہ وہ جرم جس کی وجہ سے توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، والاغترار بصحبت الصالحین، صالحین نیکوکار لوگوں کی صحبت کے ساتھ دھوکے میں مبتلا ہو جانا، وترک الاقتداء بفعالہم، اور ترک کر دینا ان کے اچھے اعمال کی اقتداء کرنے کو۔ دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا یہ اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ اچھائی ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ آپ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، ان کو دوست بنائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے تم دیکھو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اگر کسی قادیانی کو دوست بناؤ گے تو آہستہ آہستہ قادیانی ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اچھا دوست بنائیں، مسلمان، اور وہ بھی جو توحید کے اوپر ہو، اور وہ بھی جو کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو، وہ مسلمان جو نیکوکار ہو۔ تو نیکوکار لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان سے آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ روز قیامت جن لوگوں کو رب کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے دو کون ہوں گے؟ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، مال کی وجہ سے نہیں، حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر دھوکے میں مبتلا ہو جانا، وترک الاقتداء بفعالہم، اور ان کے اعمال کی اقتداء کو ترک کر دینا، یہ جرم ہے۔ کیا مطلب؟ نیک لوگوں کی مجلس میں رہتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ نیک لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ روزے نہیں رکھتا۔ بس اس کو یہ ہے کہ جناب میں نیک لوگوں کی مجلس میں رہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہی روز قیامت رکھے گا، یہ نیک لوگ میری شفاعت کریں گے، فلاں پیر صاحب کی میں نے بیعت کر رکھی، وہ مجھے بچا لیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بھی رہیں، اور ساتھ ساتھ جیسے اعمال وہ کرتے ہیں ویسے اعمال کرنے کی آپ کوشش کریں۔ وہ نیکوکار بنے ہیں کس کی وجہ سے؟ توحید کو اپنانے کی وجہ سے۔ وہ نیکوکار بنے ہیں شرک و بدعات سے بچنے کی وجہ سے۔ وہ نیکوکار بنے ہیں کبیرہ گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے۔ وہ نیکوکار بنے ہیں فرائض و واجبات پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ آپ بھی یہ کام کریں۔ ٹھیک ہے، فرق ہو سکتا ہے 19-20 کا، یہ ممکن ہے کہ آپ نفلی عبادات میں ان سے پیچھے ہوں، یہ تو بات مانی جا سکتی ہے، لیکن آپ فرض نمازیں بھی ادا نہ کریں، آپ کبیرہ گناہوں کا جی بھر کر ارتکاب کریں، اور پھر یہ کہیں کہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں اس لیے بخشا جاؤں گا، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ سے توفیق کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے، توفیق چھینی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، نیکوکار لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں خود نیکوکار نہیں ہوں، لیکن ان سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے۔ پانچویں نمبر پہ وہ پانچواں جرم جس کی وجہ سے توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، وَإِدْبَارُ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَتَّبِعُونَهَا یا يَتْبَعُونَهَا، کہ دنیا کا لوگوں سے اعراض کرنا، دنیا کا لوگوں سے کیا کرنا؟ اعراض کرنا، جبکہ لوگ يَتْبَعُونَهَا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا جا رہی ہے، دنیا بھاگ رہی ہے، اور یہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی وہ جرم ہے جس کی وجہ سے توبہ کا دروازہ
توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ آپ اتنی دنیا حاصل کریں جس سے آپ کی زندگی کا پہیہ چلتا رہے، لیکن آپ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں، اس قدر پیچھے پڑیں کہ دنیا کی وجہ سے آپ اللہ کے حقوق کو نظر انداز کر دیں، دنیا کی وجہ سے آپ والدین کے حقوق کو نظر انداز کر دیں، دنیا کی وجہ سے نمازوں کو نظر انداز کر دیں، دنیا کمانے کی وجہ سے رمضان کے فرض روزے بھی نہ رکھیں، دنیا کی وجہ سے آپ اتنے مشغول ہو جائیں کہ آپ فرض حج کے لیے نہ جاتے ہوں، تو یہ تو جرم ہوا۔ پھر دنیا کمائیں مناسب اور مناسب انداز میں، یہ سوچ کر کہ اس سے میں وہ حقوق ادا کروں گا جو اللہ نے میرے اوپر فرض کیے ہیں۔ بیوی کا فرض حق اس کو 2 ٹائم کھانا کھلانا، بچوں کا جو فریضہ آپ کے ذمے ہے ان کو کھانا وغیرہ کھلانا، اور کمائیں دنیا اس لیے کہ میں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں اس میں سے صدقہ خیرات کروں گا، میں اس کے ذریعے صلہ رحمی کروں گا، تو یہ ٹھیک ہے۔ چھٹے نمبر پہ چھٹا جرم جس کی وجہ سے توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا، کہ آخرت کا لوگوں کی جانب آنا، جبکہ لوگ آخرت سے کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ آخرت ہم سے دور ہو رہی ہے کہ قریب ہو رہی ہے؟ قریب ہو رہی ہے، روز بروز قریب آ رہی ہے، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو آخرت کا لوگوں کی جانب بڑھنا آنا اور لوگوں کا آگے سے آخرت سے اعراض کرنا، یہ بھی جرم ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ آخرت کی طرف توجہ دیں، آخرت کے لیے تیاری کریں، آخرت بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال بجا لائیں، آخرت بہتر بنانے کے لیے آپ کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ یہ قول کس کا پڑھا ہم نے؟ شقیق بن ابراہیم کا۔ انہوں نے 6 جرائم بیان کیے، 6 غلطیاں بیان کی جن کی وجہ سے توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر تبصرہ ہے کہ اس کا امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں قلت، میں یہ کہتا ہوں، وَأَصْلُ ذَلِكَ عَدَمُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ، اور اس کی بنیاد کس کی؟ ان 6 چیزوں کی، ان 6 جرائم کی، ان کی بنیاد کیا؟ عدم الرغبت والرہبہ، رغبت نہ ہونا کس چیز میں؟ اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب میں، شوق نہ ہونا، رغبت نہ ہونا کس کو حاصل کرنے کی؟ جنت کو حاصل کرنے کا شوق نہ ہونا۔ عدم الرغبتی، شوق نہ ہونا، رغبت نہ ہونا اس بات کی کہ میں روز قیامت نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پیوں، رغبت نہ ہونا، شوق نہ ہونا کس چیز کا؟ کہ میں ایسے اعمال کروں کہ روز قیامت مجھے اللہ کے چہرے کے دیدار کا موقع مل جائے۔ والرہبہ، اور ڈر نہ ہونا۔ یہ جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ جب رغبت نہ ہو اللہ کے اجر و ثواب میں، نمبر 2 ڈر نہ ہو اللہ کے عذاب کا، آپ کو قبر کے عذاب سے ڈر نہ لگتا ہو، آپ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں، آپ کو جہنم کی آگ سے ڈر نہ لگتا ہو، تو جب یہ صورتحال ہوگی ظاہر ہے کہ پھر آپ یہ جرائم کریں گے، پھر آپ فرائض و واجبات پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اسے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وَأَصْلُ ذَلِكَ، ان 6 جرائم کی بنیاد کیا ہے؟ رغبت نہ ہونا اور ڈر نہ ہونا۔ پھر کہتے ہیں وَأَصْلُهُ ضَعْفُ الْيَقِينِ، اور اس کی بنیاد، کس کی بنیاد؟ یعنی کہ یہ جو آپ کو اجر و ثواب لینے کا شوق نہیں ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اصل، اس کی بنیاد کیا؟ ضعف الیقین، یقین کا کمزور ہونا۔ یقین کا کمزور ہونا کیا مطلب؟ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ روز قیامت عذاب مل سکتا ہے، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے جنت پہ اور جنت کی نعمتوں پہ،
جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر شوق کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب جہنم کے اوپر ایمان نہیں تو جہنم کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ تو کہتے ہیں وَأَصْلُهُ، اس کی اصل، کس کی اصل؟ رغبت اور رہبت نہ ہونے کی جو اصل ہے وہ ہے ضعف الیقین، یقین کا کمزور ہونا، ایمان کا کمزور ہونا۔ وَأَصْلُهُ ضعف البصیرہ، اور اس کی بنیاد، اس کی اصل، کس کی اصل؟ یقین کے کمزور ہونے کی، ایمان کے کمزور ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ ضعف البصیرہ، بصیرت میں کمزور ہونا۔ بصیرت، علم، ادراک، یعنی کہ آپ کے ہاں بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے۔ اگر دور اندیشی ہو، اگر علم ہو، اگر ادراک ہو تو آپ کا یقین ہوگا کس کے اوپر؟ آخرت کی نعمتوں پہ اور آخرت کے عذاب پہ۔ لیکن یہ بصیرت کی کمی اور کمزوری ہے، یہ علم کی کمی اور کمزوری ہے۔ وَأَصْلُهُ، اور اس کی اصل، کس کی اصل؟ بصیرت کا کمزور ہونا۔ وَأَصْلُهُ، اس کی جو اصل ہے، اس کی بنیاد کیا؟ مہانۃ النفسی، نفس کا، آپ کے نفس کا کیا ہونا؟ آپ کے نفس کی رذالت اور حقارت، وَدَنَاءَتُهَا، اور اس کا گھٹیا پن، وَاسْتِبْدَالُ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ چیز جو ادنا ہے، کم تر ہے، اس کو اس کے بدلے میں لینا جو بہترین ہے۔ یعنی کہ اصل مسئلہ پھر کیا نکلا؟ نفس کی رذالت اور حقارت۔ آپ کا نفس جو ہے یہ رذیل ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ خسیس ہے، اس لیے یہ گھٹیا چیزوں کے اوپر مطمئن ہے۔ کن چیزوں کے مقابلے میں؟ عظیم چیزوں کے مقابلے میں۔ یہ مطمئن ہے کس کے اوپر؟ دنیا کے اوپر، آخرت کے مقابلے میں۔ یہ مطمئن ہے دنیا کی نعمتوں پہ، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو چونکہ آپ کا نفس جو ہے اس میں رذالت پائی جاتی ہے، حقارت پائی جاتی ہے، گھٹیا پن پایا جاتا ہے، اس لیے صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ، فَلَوْ كَانَتِ النَّفْسُ شَرِيفَةً، اگر نفس ہو، آپ کا نفس ہو، آپ کا دل ہو، شریفتاً، عزت والا، کبیرتاً، بڑا، لم ترضى بالدون، تو وہ مطمئن نہ ہو، وہ اکتفا نہ کرے، وہ راضی نہ ہو بالدون، گھٹیا چیز پہ۔ لیکن آپ گھٹیا چیزوں پہ مطمئن ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نفس جو ہے یہ رذیل، حقیر، گھٹیا اور خسیس ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں فَأَصْلُ الْخَيْرِ كُلِّهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَمَشِيَّتِهِ شَرَفُ النَّفْسِ وَنُبْلُهَا وَكِبَرُهَا۔ کہتے ہیں فَأَصْلُ الْخَيْرِ، ہر خیر کی بنیاد پھر کیا ہوا؟ فَأَصْلُ الْخَيْرِ كُلِّهِ، ساری خیر کی بنیاد کیا ہے؟ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَمَشِيَّتِهِ، اللہ کی توفیق اور اللہ کی مشیت سے، شرف النفس، نفس کا عزت والا ہونا، وَنُبْلُهَا، اور اس کا عظیم ہونا، وَكِبَرُهَا، اور اس کا بڑا ہونا۔ جب آپ کا نفس بڑا ہوگا، عظیم ہوگا، عزت والا ہوگا تو یہ بڑے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے دور رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا۔ وَأَصْلُ الشَّرِّ، اور شر کی بنیاد کیا ہے؟ خِسَّتُهَا، نفس کا خسیس ہونا، وَدَنَاءَتُهَا، اس کا گھٹیا ہونا، وَصِغَرُهَا، اس کا حقیر ہونا۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا
اس نے فلاح پائی. کس نے؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب، اور تحقیق نامراد ہوا، ناکام ہوا. کون؟ من دساہا، جس نے اس نفس کو مٹی میں دبا دیا، خاک میں ملا دیا. یہ سورہ شمس ہے، آیتیں نمبر 9 اور 10، 9 اور 10. تفسیر کیا ہے؟ امام القیم رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ای افلح، یعنی کہ فلاح وہ پائے گا، کامیاب وہ ہوا، من کبرہا، جس نے اپنے نفس کو بڑا بنایا، وکسرہا، اور اس کو کثرت والا بنایا، ونماہا، اور جس نے اس کی پرورش کی، بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ. وخابا، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا. کون؟ من صغرہا، جس نے اپنے نفس کو حقیر بنا لیا، چھوٹا بنا لیا. وحقر، اور اس کو حقیر بنا لیا. کیسے چھوٹا بنا لیا، کیسے حقیر بنا لیا؟ بمعاصی اللہ، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے. امام صاحب کہتے ہیں فالنفوس الشریفہ، پس عزت والے نفوس، عزت والے نفس، عزت والے دل، لا ترضى من الاشیاء الا باعلاها، وہ نہیں راضی ہوتے، وہ نہیں مطمئن ہوتے، من الاشیاء، چیزوں میں سے، الا باعلاها، مگر ان چیزوں پہ جو کیا ہوں؟ اعلیٰ ترین ہوں، بلند ترین ہوں. وافضلها، اور جو افضل ترین ہوں. واحمدها عاقبۃ، اور جو نتیجے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل تعریف ہوں. جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ ترین چیزیں، افضل ترین چیزیں. انجام کے لحاظ سے وہ جو قابل تعریف چیزیں ہوں. والنفوس الدنیئہ، اور گھٹیا نفوس، گھٹیا دل، گھٹیا لوگ، گھٹیا نفوس تہوم، جو گھومتے ہیں حول الدناءات، گھٹیا چیزوں کے ارد گرد. وتقوا علیہا، اور ان پہ گرتے ہیں. کن پہ؟ گھٹیا چیزوں پہ. کما یقع الذباب علی الاقدار، جیسا کہ مکھی بیٹھتی ہے گندی چیزوں پہ. اقدار قدر کی جمع ہے. تو بڑی شاندار مثال دی ہے امام القیم رحمہ اللہ نے. کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ گھٹیا لوگ جو ہیں وہ گھٹیا چیزوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. جیسا کہ مکھی ہے، مکھی کن چیزوں پہ آ کے گرتی ہے؟ گندی چیزوں کے اوپر، گندگی کے اوپر گھوم رہی ہوگی. تو گندے لوگ جو ہیں یہ گندی چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، گھٹیا چیزوں کے ارد گرد، گناہوں کے ارد گرد، بدکاری کی تلاش میں رہتے ہیں، شراب کی تلاش میں رہتے ہیں، سود کی تلاش میں رہتے ہیں، گندے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں. اور جو عظیم لوگ ہیں وہ اچھے کام تلاش کرتے ہیں. نماز، روزے، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، عمرہ کرنا، اللہ کی راہ میں کوئی جانور ذبح کرنا، مسجد بنانا، لوگوں کے کام آنا، مشکلات میں لوگوں کی مدد کرنا. عظیم لوگ ایسے کام کرتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں فالنفس الشریفۃ العلیہ، تو وہ نفس الشریفہ جو عزت والا ہو، العلیہ جو بلند و بالا ہو، ہمت والا ہو، ہمت کے لحاظ سے اونچا ہو. لا ترضى بالظلم، وہ راضی نہیں ہوتا بالظلم، ظلم کا ارتکاب کرنے پہ. عظیم آدمی کسی پہ ظلم کرنے پہ مطمئن، وہ پڑوسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ رشتہ دار پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ ان کے مال وراثت پہ قبضہ نہیں کرے گا.
جبکہ حقیر لوگ جو ہیں، گھٹیا لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنا مکان بنانے لگیں گے، گھر بنانے لگیں گے، کوشش ہوگی پڑوسی کی کچھ نہ کچھ جگہ میرے پاس آ جائے، حالانکہ اتنی کچھ جگہ سے کیا بنے گا. لیکن چونکہ گھٹیا آدمی ہے، گھٹیا دل کا مالک ہے، تو گھٹیا حرکتیں کرے گا. رشوت لے رہا ہوگا غریب آدمی سے، 100 روپیہ رشوت لے رہا ہوگا. تو کہتے ہیں فالنفس الشریفہ، عزت والا نفس، العلیۃ، بلند و بالا نفس، لا ترضا، وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ راضی نہیں ہوتا، بظلمی، ظلم کا ارتکاب کرنے پہ، ولا بالفواحش، اور نہ ہی بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرنے پہ. اس کا مطلب ہے عظیم آدمی وہ میوزک سننے والا نہیں ہوگا، موسیقی سننے والا نہیں ہوگا، وہ غیر لڑکیوں سے دوستیاں اور یاریاں لگانے والا نہیں ہوگا، وہ غیر لڑکیوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اجتناب کرنے والا ہوگا. ولا بالسرقۃ والخیانہ، نہ ہی وہ راضی ہوگا، کون؟ عزت والا نفس، نہ ہی وہ راضی ہوگا بالسرقۃ، چوری کا ارتکاب کرنے پہ، والخیانۃ، اور کسی سے خیانت کرنے پہ. گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی شاپ میں، کسی کی فیکٹری میں 50 سال بھی کام کریں تو ایک چیز بھی وہاں سے لینا جرم سمجھتے ہیں، ان کا ضمیر ہی مطمئن نہیں ہوتا. کسی کے جتنے بھی مال اس کے سامنے پڑا ہو، وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے، نہیں اٹھائے گا. وہ کسی کا موبائل وہ نہیں اٹھائے گا. وہ تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں جب اپنے کمرے سے نکلوں تو کسی اور کا جوتا پہن لوں 1 منٹ کے لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ اس کو ضرورت پڑ گئی تو وہ تنگ ہوگا. لیکن گھٹیا لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں. تو یہ بلند و بالا نفس، یہ عزت والا نفس، ظلم پہ راضی نہیں ہوتا، بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرنے پہ راضی نہیں ہوتا، چوری کرنے پہ راضی نہیں ہوتا، خیانت کرنے پہ راضی نہیں ہوتا. کیوں؟ لأنہا، کیونکہ یہ نفس، یہ عزت والا نفس، اکبر من ذالک، یہ ایسے گھٹیا امور سے کہیں بڑا ہے، وہ اجل، اور کہیں عظمت والا ہے. والنفس المہینۃ الحقیرۃ الخسیسۃ بضد من ذالک، اور وہ نفس المہینہ جو کیا ہو؟ حقیر ہو، ذلیل ہو. المہینہ کا میں نے آپ ذلیل کر لیں کیونکہ حقیر آگے آ رہا ہے خود. تو والنفس المہینہ، اور وہ نفس جو ذلیل ہو، رذیل ہو، الحقیرۃ حقیر ہو، الخسیسۃ خسیس ہو، بضد من ذالک، وہ اس کے الٹ ہوتا ہے. کس کے الٹ؟ شریف عزت والے نفس کے الٹ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ نفس جو ہے یہ ہر کسی پہ ظلم کرنے کی کوشش کرے گا، جہاں داؤ لگے گا ظلم کرے گا، جہاں داؤ لگے گا بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرے گا، جہاں داؤ لگے گا چوری کرے گا، جہاں داؤ لگے گا خیانت کا ارتکاب کرے گا. امام صاحب کہتے ہیں فَكُلُّ نَفْسٍ تَمِيلُ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا وَيُشَاكِلُهَا، ہر نفس، ہر ایک تمیل مائل ہوتا ہے، ہر نفس مائل ہوتا ہے الی ما يناسبها، اس نفس کے جو اس کے مناسب ہے، وہ یشاکلها، جو اس کی ہم شکل ہے، جو اس کے طریقہ پہ ہے. بدکار آدمی مائل ہوتا ہے کن کی طرف؟ بدکار لوگوں کی طرف. متقی شخص مائل ہوتا ہے متقی لوگوں کی طرف. تو ہر نفس مائل ہوتا ہے الی ما يناسبها، اس نفس کے جو اس کے لحاظ سے مناسب ہو، ویشاکلها، جو اس کے ہم شکل ہو، اس کے طریقے کے مطابق ہو. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اور یہی مفہوم ہے اللہ کے اس فرمان کا کہ قل، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں، کل، ہر ایک،
یعمل عمل کرتا ہے علی شاکلتہ اپنے طریقے کے مطابق، یعنی کہ علی ما یشاکلہ و یناسبہ، اس کے مطابق جو اس کے مناسب ہو اور جو اس کے یعنی کہ صورت کے مطابق ہو، شکل کے مطابق ہو. شکل سے مراد یہاں چہرہ نہیں ہے، وہی طریقہ مراد ہے. یعنی کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے علی شاکلتہ، اس کے مطابق جو اس کے مناسب ہو اور جو اس کے طریقے پہ ہو. فہوا، چنانچہ وہ یعمل عمل کرتا ہے علی طریقتہ، اپنے اس طریقے پہ التی تناسب اخلاقہ، جو اس کے اخلاق کے مناسب ہے، اور طبیعتہ، جو اس کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. وکل انسان، اور ہر انسان یجری چلتا ہے علی طریقتہ، اپنے طریقے پہ، اپنے اس طریقے پہ، ومذہبہ، اور اپنے اس راستے پہ، وعادتہ، اور اپنی اس عادت پہ، التی الفہا، جس سے وہ مانوس ہے، وجبل علیہا، اور جس پہ وہ پیدا کیا گیا ہے، جو اس کی جبلت میں ہے، جو اس کی فطرت میں ہے. فالفاجر، چنانچہ فاجر آدمی، یعمل بما یشبہ طریقتہ، وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق جو اس کے طریقے کے مشابہ ہے. وہ کیا ہے جی؟ من مقابلۃ النعم بالمعاصی، نعمتوں کا مقابلہ کرنا معاصی کے ساتھ. جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی، اس کی طرف سے شکر کی بجائے، نیکیوں کی بجائے اضافہ ہوگا کس میں؟ گناہوں میں. فاجر ہے نا، تو فاجر جو یعمل، وہ عمل کرے گا بما یشبہ طریقتہ، اس کے مطابق جو اس کے طریقے کے مشابہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ من مقابلۃ النعم بالمعاصی، نعمتوں کا مقابلہ کس کے ساتھ؟ معاصی کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ. والاعراض عن المنعم، اور نعمتوں کا مقابلہ دوسرے نمبر پہ نعمت دینے والے سے اعراض کے ساتھ. نعمتیں ملیں گی، معاصی کا ارتکاب کرے گا. نعمتیں ملیں گی، نعمتیں دینے والے سے اعراض اس کا بڑھتا چلا جائے گا. آپ دیکھتے نہیں، بہت سے لوگ کاروبار بڑھ جانے سے پہلے، جب ہلکا پھلکا کاروبار ہوتا ہے، بہترین نمازیں پڑھتے ہیں، بہترین تلاوت کرتے ہیں، بہترین اذکار کرتے ہیں، اور جب اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں، کاروبار چمکتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، تو پھر گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اعراض شروع ہو جاتا ہے. شادی کے موقع پہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ میوزک کا بھی اہتمام کریں گے، ناچنے کے لیے، ڈانس کے لیے لڑکیاں بھی لے کر آئیں گے، اور لڑکی اور لڑکوں کا وہاں پہ ان کے ولیمے کی دعوت میں، شادی کی دعوت میں کیا ہوگا؟ اختلاط بھی ہوگا. جیسے جیسے اس کو دنیا مل رہی ہے، عہدہ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، ویسے ویسے یہ گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نعمتیں دینے والے اللہ سے اعراض کرتا چلا جا رہا ہے. یہ فاجر کا طریقہ ہے. والمؤمن، اور مومن، یعمل، وہ عمل کرتا ہے بما یشاکلہ، اس کے مطابق جو اس کا طریقہ ہے، من شکر المنعم، اور وہ کیا چیز ہے؟ نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کرنا، ومحبتہ، اور اس سے محبت کرنا، والثناء علیہ، اور اس کی تعریفیں کرنا، والتودد الیہ، اور اس کا محبوب بننے کی کوشش کرنا، اس کی محبت کو پانے کی کوشش کرنا، والحیاء منہ، اور اس سے شرم و حیا کرنا. گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اللہ تو نعمتیں دے رہا ہے اور میں آگے سے گناہ کروں. والمراقبۃ لہ، اور یہ احساس رکھنا کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے. وتعظیمہ، اور اس کو عظیم جاننا، اس کی تعظیم کرنا. واجلالہ، اور اس کو جلیل جاننا، یہ بھی
تعظیم کے مطابق ہی ہے کہ اللہ کو عظیم جاننا، اللہ کو جلیل جاننا۔ تو یہ تھا آج کا درس، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے امام شقیق بن ابراہیم ازدی کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا، ان کے چند اقوال زرعی جانے، پھر ان کا وہ قول جانا جو امام قیم رحمہ اللہ لے کر آئے، جس میں بیان کرتے ہیں کہ 6 چیزوں کی وجہ سے مخلوق سے توبہ کا توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر امام صاحب نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ اس سب کے پیچھے کیا ہے کہ شوق نہیں ہے اللہ کے ثواب کو پانے کا، ڈر نہیں ہے اللہ کے عذاب کا، اور اس کے پیچھے کیا ہے ایمان کی کمزوری، یقین کی کمزوری، اور اس کے پیچھے کیا ہے بصیرت کی کمزوری، اور اس سب کے پیچھے کیا ہے کہ انسان کے نفس کا حقیر ہونا، ذلیل ہونا، گھٹیا ہونا۔ ورنہ انسان کا نفس اگر عظیم ہو تو کبھی بھی گھٹیا چیزوں پہ مطمئن اور راضی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر خیر کی بنیاد کیا ہے کہ انسان کا نفس عظیم ہو، بڑا ہو، اور ہر شر کی بنیاد کیا ہے کہ اس کا نفس کیا ہے خسیس ہو، گھٹیا ہو اور حقیر ہو۔ پھر اس معاملے میں انہوں نے ایک آیت پیش کی، اور پھر بتایا کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ترین چیزیں ان کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں، اور جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں گھٹیا چیزوں کے ارد گھومتے رہتے ہیں۔ پھر بتایا کہ چنانچہ عظیم لوگ جو ہیں وہ ظلم کے قریب نہیں جاتے، بے حیائی کے امور کا ارتکاب نہیں کرتے، چوری خیانت کا ارتکاب نہیں کرتے، اور جو حقیر لوگ ہیں وہ ان تمام امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہی مفہوم ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کے نفس عظیم ہوتے ہیں، جن کے نفس بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہمارے نفوس حقیر ہوں، گھٹیا ہوں، خسیس ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔